चौथा काम, पांचवा, 7वें दिन अकीका कर दो। अकीका, अकीका क्या है? बच्चा है 2 बकरे या बकरी, बच्ची है 1 बकरा या 1 बकरी, इसको सुबह करके गरीबों को दे करके आओ। 250 ग्राम गोश्त उसे दियाओ जो झाड़ू लगा रहा है, 250 ग्राम गोश्त उसको दियाओ जो आलू बेच रहा है सड़क के किनारे बैठ करके, जो प्याज बेच रहा है सड़क के किनारे बैठ करके। आपके 250 ग्राम गोश्त ले जाकर के देंगे, पूछेगा ये काहे का गोश्त है? आप कहेंगे बकरे का है। क्यों हो? पिछले बकरीद में बकरे का गोश्त खाया था, उसके बाद से देखने को नहीं मिला है। बकरे का गोश्त कैसे ले आए? हमारे बेटे ने दावत की है आपकी। बेटे ने, कितना बड़ा है बेटा, क्या करता है? अभी 7 दिन का हमारा बेटा है, 7 दिन का है कि हाँ उसने दावत की, हाँ वो इस्लाम के घर में पैदा हुआ है, प्यारे हबीब के घर में पैदा हुआ है, प्यारे हबीब को मानने वाला है। वो खुद तो नहीं खा सकता लेकिन खिला तो सकता है। ये उसकी आदत बन जाएगी, खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिलाएगा। 7वें दिन अगर उसकी तरफ से आपने सबको गोश्त खिला दिया तो ये खुद भूखा रहेगा और आपको खाना खिलाएगा, खुद भूखा रहेगा, मोहल्लों को खाना खिलाएगा। ये अच्छी आदत जो प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ही की नहीं बल्कि हर जन्नती की ये पहचान है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। वला यहुज्जु अला तआमिल मिस्कीन, जहन्नमियों की पहचान है कि वो खाना नहीं खिलाते और जन्नतियों की पहचान है कि वो खाना खिलाते। ये 7वें दिन सबक उसको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये सबक भी नहीं पढ़ाया जाता। कहा जाता अभी कौन सी जल्दी है, जब खानदान इकट्ठा हो जाएगा तब अकीका करेंगे, फलाना भी नहीं आ पाएगा, फलाना नहीं आ पाएगा, फलाना नहीं आ पाएगा, और कहते कहते उसका अकीका ही गोल कर देते। यहाँ तक कि जब कोई शादी लड़की की होती है, मेहमान ज्यादा आएंगे, अरे इसमें एक अकीका भी गुजर दो, ये अकीका कर रहे हो तुम? ये हरगिज़ नहीं, ये खेल तमाशा हो रहा है। अकीका वो सबक नहीं पढ़ाया जा रहा जो मुआशरे की इस्लाह के लिए प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है। वो सबक हमारे घरों से रुखसत हुआ। अब अकीका कब करते हैं? जब खानदान जमा हो। खानदान क्यों जमा कर रहे हो भाई? कहते मौलवी साहब इसलिए जमा कर रहे हैं कि जो भी आएगा फिर गिफ्ट लेके आएगा, जो भी आएगा वो लिफाफा लेकर के आएगा। है ये जो अकीका किया जा रहा है काहे के लिए? खानदान क्यों जमा किया जा रहा है? गिफ्ट के लिए। शाम को कहते हैं देखो जरा बकरे कितने के आए थे, कि 7,000 के, का मसाला कितने का लगा के 1,000 का, पकाई कितनी गई के 500, जोड़ों को कितने पैसे हुए का 15,000 हो गए। का जरा लिफाफे खोल के गिनो कितने हो गए? लिफाफे गिरे 30,000 हो गए। कहते अल्हम्दुलिल्लाह है, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा है। तुमने बिजनेस सिखा रहे हो बच्चे को, तुम खुद गलती सिखा रहे हो बच्चे को कि बेटा खाना उस वक्त पर मत खिलाना जब तक कि कुछ ले मत लेना। तुमने ये सबक बच्चे को पढ़ाया है। अगर किसी ने ऐसा अकीका किया है वो अकीका बिल्कुल नहीं, अकीका हुआ ही नहीं। सदका कहीं ऐसा हुआ तो 5 रुपए ले भी लिए अगर आपने तो वो भी सदका नहीं हुआ। वो सदका वो होता है जिससे 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जाता, तभी अकीका सदका कहलाएगा, वरना आपका हरगिज़ अकीका नहीं हुआ। गलतियां की है अब तक, अगर ऐसा किया आइंदा ऐसा हरगिज़ न हो। कच्चा गोश्त तकसीम कर दो 7वें दिन। शादी होते ही घर में बकरा पाल लो, बकरी पाल लो कि जब शादी होगी तो अल्लाह कुछ न कुछ खुशी देगा, और जब खुशी देगा तो हम अकीके में बच्चे की तरफ से खाना खिला देंगे। उसी वक्त से फिक्र करो, तब काम होगा, तब ये सुन्नत पर अमल होगा, तब ये बच्चा आपका खिलाने वाला बनेगा, ये हाथ फैलाने वाला नहीं बनेगा। और क्योंकि हमने बचपने में ही हाथ फैलाना बच्चे को सिखा दिया, हाथ फैलाना सिखा दिया। खाएं खिलाएंगे जब कुछ दोगे, खिलाएंगे जब हमारी गरज होगी, खिलाएंगे जब हमारा मतलब होगा। ये अकीदे से हमने सबक बच्चों को सिखाया है। लिहाजा आज की नस्ल क्या कर रही है? जब ये सबक हमने सिखा दिया तो अब ये भिखारी बन गई, क्योंकि हमने भीख मांगना उसको बचपन में सिखा दिया। जब सिखा दिया तो अब ये भिखारी बन गई। अब कदम कदम पर हाथ फैला रही है, कदम कदम पर भीख मांग रही है,
قدم قدم پر دوسروں کی بھکاری بنتی جا رہی ہے اور ہم کو اس کا احساس نہیں کہ ہم بھکاری بھی بنتے ہیں. احساس ہے. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السؤال ذل، اگر کسی نے ہاتھ پھیلایا تو اس نے ذلت اختیار کی، بہت گھناؤنا کام کیا. ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں. ایک شخص آیا کہ میں بھوکا ہوں، کچھ پیسے دے دیے جائیں. فرمایا کہ اچھا آپ نے کلہڑی منگائی اور کلہڑی کا انتظام خود اپنے ہاتھ سے آپ نے کیا، آپ نے لکڑی اس میں اپنے ہاتھ سے لگائی اور لگا کر کے اس شخص کو دیا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے لاؤ اور اس کو بیچو، اس سے گھر کا کام چلاؤ. یہ گیا نظر مت آ جانا، جب تک اس کام کو نہ کر لینا یہاں دکھائی مت دے. وہ چلا گیا، اس نے جا کر کے لکڑی کاٹی، لکڑی کاٹ کے بازار میں بیچی، پیسے آنا شروع ہوئے. دوسرے دن اور بکی اور پیسے آئے، اور بکی اور پیسے آئے. جتنے دن کے لیے آپ نے فرمایا تو وہ نہیں آیا. اس کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوا. اللہ کے حبیب اس کا انتظار کر رہے تھے، کہاں گیا وہ میرا غلام، آ رہا ہوگا. جیسے ہی آیا اللہ کے حبیب نے بلایا، ادھر کیا حال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایسی ترکیب بتائی، اس کے ذریعے سے خوب پیسہ ہو گیا ہے، خود بھی کھاتا ہوں پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہے. اتنا پیسہ ہے کہ خود بھی خرچہ چل رہا ہے، دوسروں کا بھی خرچہ چل رہا ہے. یہ اللہ کے حبیب کا سبق تھا، اپنا گھر کا نہیں دوسرے کا بھی گھر کا خرچہ تمہیں دیکھنا. یہ خود غرضی نہیں سکھائی تھی آپ نے فرمایا اس دن تم آئے تھے، تمہیں کچھ پیسے دے دیے جاتے، تم جا کر کوئی چیز لیتے ہو، کھا لیتے، پھر ہاتھ ننگا ہو جاتا، پھر آتے مانگنے کے لیے، پھر تمہیں دیا جاتا، پھر کھا پی کر پھر بھی مانگتے. وہ طریقہ اچھا تھا یا یہ طریقہ اچھا ہے؟ کہتا قربان جاؤں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے عزت سے جینا سکھایا. یہ ہے عزت سے جینا. خون پسینہ نکالو، کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ. یہ 7ویں دن سبق پڑھایا گیا تھا عقیقے کے ذریعے سے کہ خود مت کھانا، دوسروں کو کھلانا. لیکن جب وہ سبق ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے دوسرا سبق پڑھا، ہم نے گفٹ لیے، ہم نے لفافے لیے، تو آج ہم گفٹ اور لفافے تلاش کرتے گھوم رہے کہاں کہاں سے ملیں گے، کیسے کیسے ملیں گے. کہ صاحب شادی پہ تو بہت مل جائے گا، کہ کیسے ملے گا؟ کہ شادی پہ ایسے ملے گا کہ پہلے نمبر پر تو ہم 250 لوگوں کو کھانا مانگیں گے، 250 لوگوں کا کھانا مانگیں گے، 150 لوگوں کا کھانا مانگیں گے. یہ بھیک مانگنے کی سیاست پڑ گئی. اب کیا کرے گا؟ جب ساتھ چاہے کچھ دینا یا نہ دینا، لیکن ہمارے مہمانوں کو اچھا کھلا دینا. وہ مانگنے کا ڈھنگ تو دیکھو، طریقہ تو دیکھو. ارے مہمان تمہارے کھلائیں گے ہم، کہ ہاں یہ بھیک مانگنے کا اسٹینڈرڈ طریقہ چلا ہے. ہمارے مہمانوں کو کھلانا تو آپ ہی کو پڑے گا، ہم نہیں کھلائیں گے، ہم آپ کے دروازے پر کھلائیں گے. کیا کر رہا ہے یہ؟ بھیک مانگ رہا ہے، روٹیاں مانگ رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے. کیا دے دیں بھائی یہ بھی بتا دو کہ ناشتے میں یہ ان کو کھلا دینا ہمارے مہمانوں، اور کھانے میں یہ کھلا دینا ہمارے مہمانوں. اچھا آپ کے مہمانوں کو کھانا یہ کھلائے گا؟ ہاں یہی سیکھا ہے ہم نے بچپن میں کہ کچھ لے کے ہی کھلائیں گے، لہٰذا یہ طریقہ تو ہم نے بچپن سے سیکھا ہے، لہٰذا ہم کو بھیک مانگ کے ہی کھلائیں گے. ہمارے پاس اتنا کہاں ہے، ہم تو بھیک مانگیں گے. اب یہ شخص جس کو باراتی بنایا جا رہا ہے، جس کو باراتی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بھیک مانگ کر کے کھانا ہم کو کھلایا جائے، بھیک مانگ کے کھلایا جائے. اس سے ڈیمانڈ رکھی گئی ہے آپ کو ہمارے مہمانوں کی خاطر تواضع اچھی کرنی ہے. ارے مہمان آتا ہے تو خاطر تواضع تو آدمی اچھا کرتا ہی ہے، لیکن یہ مانگنے کی جو عادت ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اچھی خاطر تواضع کر دینا. یہ بھیک مانگنا، یہ روٹیاں مانگ رہا ہے، یہ سالن مانگ رہا ہے، اور اپنے لیے نہیں سارے لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے کہ ہم جتنے بھکاری لے کے آئیں سب کو کھانا تمہیں کھلائیں. وہ کہتے صاحب بالکل ٹھیک ہے، سب کو کھلا دیں گے، تم 100 لے آؤ، 150 لے آؤ، 200 لے آؤ، ہم سب کو کھلانے کے تیار ہیں. کم سے کم ہماری لڑکی تو سکھی سے رہے. یہ لڑکی کو دوسرا مسئلہ پیش آ گیا، یہ تو مانگا گیا بھیک مانگنا کھانا. دوسرا
وہ کھانا اس لیے کھلا رہا ہے تاکہ ہماری لڑکی کی عزت رہ جائے، ہماری لڑکی سکھی رہ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ رشوت مانگی جا رہی ہے، یہ رشوت کا کھانا ہے، لڑکی کے آرام کے لیے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے کہ لڑکی ہماری آرام سے رہے۔ اگر ان کا مانگا ہوا نہیں کھلائیں گے تو یہ لڑکی کو پریشان کریں گے، یہ لڑکی کو ستائیں گے، یہ لڑکی کو کوسے دیں گے، یہ لڑکی کو تانا دیں گے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں اس بات پر کہ ہمارے باراتی کی خاطر تواضع اچھی نہیں ہوئی، لہذا لڑکی کو رات بھر بجائے اس سے محبت کی باتیں کرنے کے اس سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے مہمانوں کا تمہارے ابا نے احترام نہیں کیا، عزت نہیں کی، انہیں صحیح سے کھلایا نہیں، انہیں نمک زیادہ کھلا دیا، انہیں تیل کم کھلایا۔ یہ پہلی رات نہیں لڑکی سے لڑائیاں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ رشوت کا کھانا بھی، خالی بھیک مانگا نہیں، رشوت کا بھی، رشوت کے طور پر وہ لڑکی والا کھانا کھلا رہا ہے کہ عزت رہ جائے، ہماری بچی کی عزت رہ جائے، ہماری بچی سکھی رہ جائے، اس لیے تم جتنے چاہو لے آؤ، ہم سب کو کھلانا۔ ڈبل ناجائز والا کام، ایک تو بھیک مانگ کے کھلانا یہ بھی جائز ہے، اپنے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں، دوسروں کے لیے کھانا مانگنا کہاں جائز ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام رشوت کا کھانا، لڑکی کو آرام پہنچانے کے لیے وہ کھانا کھلانا، دوسرا کام رشوت والا کھانا۔ تیسرا کھانا کون سا ہے؟ یہ تیسرا کھانا وہ ہے کہ بارات ہندی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے، جس کے معنی ہیں لڑکے کی فوج۔ یہ نہ عربی کا لفظ ہے، نہ فارسی کا ہے، نہ اردو کا ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اور ہندی کے لفظ کے معنی کیا ہیں؟ لڑکے کی فوج۔ اب لڑکے کی فوج جب آئے گی تو فوج کا کام کیا ہوتا ہے؟ فوج کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کے ملک پر چڑھائی کرتی ہے اس ملک کو ذلیل کرتی ہے، اس ملک کی عزت لوٹتی ہے، اس ملک کے عزتوں کو پامال کرتی ہے، یہ فوج کا کام ہوتا ہے۔ جس ملک پر حملہ کرے گی، جس ملک پر چڑھائی کرے گی، اس کی عزتیں لوٹے گی اور جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل بنانے کی کوشش کرے گی۔ قرآن پاک کے اندر یہ ذکر بھی ہے، بلقیس نے کہا تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے، لشکر آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ سارے عزت والوں کو ذلیل کر دے گا۔ فوجیوں کا کام ہوتا ہے عزت والوں کو ذلیل کرنا۔ لہذا یہ جب فوجی بن کر کے جاتے ہیں، ان کا نام ہی بارات ہے، لڑکے کی فوج، تو یہ سب عزت لوٹنے جانے والے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ لڑکی والا جب بھی دعا کرانے کے لیے آیا، اس نے یہ دعا کرائی کہ مولوی صاحب دعا کر دیجئے اللہ عزت رکھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے میری بیٹی کی، مولوی صاحب یہ دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کر دے؟ دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ عزت رکھے۔ کیا مطلب؟ عزت کے لٹیرے آئے ہیں، ان سے اپنی عزت بچائی جا رہی ہے کیونکہ وہ فوجی ہیں اور فوجی کا کام ہی ہے عزت لوٹنا۔ اس لیے لڑکی والا دعا ہی یہی کرا کہ مولوی صاحب دعا کر دیجیے اللہ عزت رکھے۔ معلوم ہوا کہ یہ ڈکیت بن کر کے کھانا کھایا جا رہا ہے، عزت لوٹنے والا کھانا کھایا ہے۔ یہ تیسرا جرم ہے اس کے اندر کہ عزت کے لٹیرے بن کر کے کھانا کھایا، اور عزت کا لٹیرا بن کر کے کھانا کھاؤ گے اچھا کھانا رہے گا؟ کتنا ذلت والا کھانا ہو، کتنا بدترین کھانا ہو کہ عزت کے لٹیروں میں آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم باراتی بن کے جا رہے ہیں، چوڑے ہو کر کے جا رہے ہیں۔ چوڑے ہو کر کے نہیں، آپ کا نام نہ جانے کہاں کہاں لکھ دیا گیا۔ فرشتوں نے لکھ دیا کہ یہ بھیکاری لوگ، فرشتوں نے لکھ دیا یہ رشوت کا کھانا کھانے والے لوگ، فرشتوں نے لکھ دیا کہ یہ عزت لوٹنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اکٹھے ہو کر کے جا رہے ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی کھانا موجود نہیں ہے، اسلام میں صرف ایک کھانا ہے، شادی کا ولی، بس کوئی دوسرا کھانا نہیں۔ پھر لڑکی والے دروازے پر یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات کیا ہے؟ 5ویں بات یہ ہے کہ لڑکی والے کے دروازے پر کھانا اسلام میں کیوں نہیں؟ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے خوبصورت، سب سے مکمل، سب سے اچھا، سب سے آسان، کیوں نہیں ہے لڑکے کے دروازے پہ کھانا؟
4 बेटियों की शादी अल्लाह के हबीब ने की अपनी। दिखाओ किसी शादी पर भी अल्लाह के हबीब ने सबको खाना खिलाया। बेशुमार शादियां सहाबा की हो गई। वलीमे का जिक्र है, हुजूर ने फरमाया वलीमा किया या नहीं किया। पली फलाई लड़की 18 साल की, 20 साल की, पैदा दूसरी जगह हुई, पाला किसी और ने, बड़ी किसी और घर पे हुई, खाने पर तुमने 1 रुपया खर्च नहीं किया, इलाज पे 1 रुपया खर्च नहीं किया, कपड़े पे 1 रुपया खर्च नहीं किया, पली फलाई लड़की ले आए, खुशी में खाना नहीं खिलाओ तो शुक्र है, खाना खिलाओ, वलीमा करो। पली फलाई लड़की मिल गई थी, कितना बड़ा अल्लाह का शुक्र है, खाना क्या। यहां तो खाना समझ में आ रहा है, लेकिन लड़की के दरवाजे पे खाना किस बात का है? 3 बातें तो मैंने बता दी। रिश्वत का खाना है, भीख मांगा हुआ खाना है, इज्जत लूटने वालों का खाना। चौथी चीज ये है कि लड़की के दरवाजे पर खाना इस्लाम में इसलिए नहीं है कि जिस वक्त लड़की रुखसत हो रही होती है, बाप और माँ के कलेजे से पूछो क्या गुजर रही है, घर के बहनों भाइयों से पूछो क्या गुजर रही है। घर का कोई फर्द खाना नहीं खाता, बाप खाना नहीं खाता, माँ खाना नहीं खाती, ये जो रुखसत होने वाली है, जो घर छोड़ के जा रही है, इसकी भूख हो जाती है, ये खाना नहीं खाती, उसकी बहनें नहीं खाती, उसके भाई नहीं खाते, सबको जुदाई याद आ रही होती है। बाप भी सोच रहा होता है कि आज ये घर से जा रही है, 18 साल तक इसने आराम पहुंचाया, मुझे खाना बना के खिलाया, मेरे कपड़े धोए, मेरे कपड़ों पर प्रेस की, मुझे पानी दिया, मेरे जूते सीधे किए, मुझे कितना आराम इसने पहुंचाया। आज ये जा रही है, अब्बा पूरी के जहन में पूरी रील चल रही होती है, कल का दिन क्या होगा, कल का दिन कैसे गुजरेगा, मेरी लाडली जा रही है, कल का दिन मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, ये सारी रील उसके दिमाग पर चल रही होती है। और उधर माँ वो सोच रही होती है कि अब तक इसने मेरे साथ खाना पकाया, मेरे साथ बर्तन धुलवाए, मेरे साथ झाड़ू लगाई, मेरे साथ सफाई करी, कोई मेहमान आ गया मुझे बिठा दिया, कुछ बना के खिला दिया, सारा मेहमान का सारा इंतजाम खुद कर दिया, मुझे बिठा लेती थी, वो सारा इंतजाम खुद करती थी। आज ये चली जाएगी, कल क्या होगा, कल कैसे गुजरेगी, कल हमारे ऊपर क्या बीतेगी। ये माँ भी सोच सोच कर कितनी जगहों पर देखा माँ बेहोश हो जाती, बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। इधर बाप भी रो रहा है, इधर माँ भी रो रही है, इधर भाई बहन को भी याद आ रहा है कि स्कूल से मदरसे से आते थे, सबसे पहले जूता उतारने वाली, पानी पूछने वाली, खाना पूछने वाली ये मेरी बहन थी, ये चली जाएगी, कल हमें कौन पूछेगा, हमारा कौन ख्याल करेगा। ये सारे निजाम हर एक के जहन में चल रहे होते हैं और मोहब्बतों में सबके आंसू बह रहे हैं। सारे जहां के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों पर मरहम रखने वाले, इसलिए आपने फरमाया तुम यहाँ खाना खाओगे, ये सब रो रहे हैं, ये सब प्यासे हैं, ये सब भूखे हैं, किसी के अलग से लुकमा नहीं उतर रहा है और तुम यहाँ बैठ के पेट भरोगे, तुम यहाँ पर बैठ के खाना खाओगे, तो शर्म नहीं आती। ये मजहब है हमदर्दी वाला, ये मजहब है दूसरों के गम में हाथ बटाने वाला, और तुम न जाने किसकी नकल कर रहे हो कि सारे लोग गम बता हैं और तुम फिर खाना सुन रहे, तुम खाने मांग रहे हो। ये उससे बड़ा जुर्म है कि आदमी गमखारों की गम में शामिल नहीं हो रहा है, बल्कि उसको अपने पेट में पड़ी। ये चौथी वजह है जो खाना कितना बदतरीन खाना होता है, कोई इसको एहसास नहीं। रोते हो रोते रहो, तुम भूखे हो भूखे रहो, हमें खाना दो, हमें पेट भर के चाहिए, हमारा पेट भरो, तुम्हारा जो बीत रहा हो बीतो, हमसे कोई मतलब। कितनी खतरनाक चीज है, कितनी ज्यादा बदतरीन चीज। लेकिन अब हमारे यहाँ शादी हो रही है, सब गैरों का तरीका हमारे यहाँ आ गया है और इन चीजों की तरफ किसी का कोई एहसास तक नहीं है। एहसास मर। मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक शख्स आया कि अरे बोले साहब अच्छे आप आ गए, खाना खा लिया। मैंने कैसा खाना? कहने लगे हमारी बेटी की शादी हुई है ना, इस क्या सब लोग जा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम लड़की के बाप हो क्या? मैंने कहा आपने खाना खा लिया? तो उसने गहरी सांस ली कि मौलवी साहब मेरा तो जिगर का टुकड़ा जा रहा है, मेरे हलक से लुकमा आज के दिन कहाँ उतरे, मेरे तो हलक से लुकमा नहीं उतरे। मैंने कहा तुमने क्या मुझे जालिम समझा? तुमने क्या मुझे क्या तुमने मुझे
سمجھا کہ تمہارے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا تو میرے حلق سے اتر جائے گا، اس کا مطلب تم مجھے ظالم سمجھتے ہو، اس کا مطلب تم مجھے نہ جانے کیا سمجھتے ہو، تمہارے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا تو میرے حلق سے کیسے لقمہ اتر جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے لڑکی کا باپ، مولوی صاحب 1000 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے، سب نے پوچھا کھانا کہاں ہے، گرم کہاں ہے، بوٹی کہاں ہے، کسی ایک نے بھی میرے کھانے کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ آپ پہلے ہو کہ اب 1000 آدمیوں کے بعد آپ نے میرے کھانے کے بارے میں پوچھا ہے کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، تو کسی نے بھی نہیں پوچھا، سب کھا کھا کے چلے گئے، ہم مانگ مانگ کر کے چلے گئے، میرے کھانے کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا کہ لڑکی کے باپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ آپ پہلے ہو جو یہ سوال کر، میں یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سوال تو سارے جہان کے سرتاج کر رہے ہیں، سارے جہان کے امام کر رہے ہیں، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں، بتاؤ میں نے غمزدوں کے ہاں کھانا کب کھایا ہے، میں نے آنسوؤں کے درمیان کھانا کب کھایا ہے، میں نے روزوں کے درمیان کھانا کب کھایا ہے، میں نے لڑکی کو جدائی میں کھانا کب کھایا ہے، جو تم کھا رہے ہو یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں، تو سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج یہ سوال ہمارے ذہنوں سے ختم، کوئی ہمیں فکر نہیں، اس لیے کہ کھلانے کی عادت بچپن میں نہیں ڈالی گئی ہے، بچپن میں عادت ڈالی گئی لفافہ لوگ وہ کھانا کھلا، عقیقہ ہی اسی نام پر ہوا ہے، لہذا وہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی کہ ہم کھلانے والے نہیں بلکہ کھانے والے بنتے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوٹ کر کے آ جائیں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ یہ بارات اسلامی طریقہ نہیں، بارات کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہندوستان سے ہوئی، ہندوستان میں سب سے پہلے رام کی بارات گئی اور آج تک ہر سال بارات نکلتی ہے، تو یہ تو بارات وہاں سے ہے، تم نے اللہ کے حبیب کو چھوڑ کر کہاں تم چلے گئے؟ اللہ کے حبیب کو چھوڑ کر تم نے کس کا راستہ اختیار کیا؟ سارے جہان کے سرتاج کو چھوڑ کر تمہیں کیا پسند آیا؟ تمہیں یہ پسند آیا کہ لڑکی کے دروازوں پر اکٹھا ہو کر کے جایا جائے؟ تم نے کس کی نقل کی ہے؟ اگر اللہ نے سوال کر لیا تو کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو آج جاگ جانا چاہیے، یہ شادیوں کی جو رکاوٹ ہے اور شادیوں میں جو تباہی ہے، شادیوں میں ساری رکاوٹیں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ سارے انتظام کرنے پڑتے ہیں کہ یہ آئیں گے 150 لوگ، یہ کہیں گے تم نے کمپنی کا سامان نہیں دیا، تم نے لوکل سامان نہیں دیا ہے، تمہیں ایل جی کا سامان نہیں ملا، یہ سب کہنے والے یہی باراتی ہوتے ہیں۔ شوہر تو اپنے منہ پر رومال لگ کے بیٹھ جاتا ہے، دولہا تو رومال لگ کے میں فوجی لایا ہوں اتنے یہ اپنے آپ نپٹیں گے، میں تو اپنے چپ چاپ بیٹھا تماشا دیتے، وہی سب میں پڑھتے ہیں باراتی، ارے یہ کمپنی کا سامان نہیں ہے، ارے یہ کھانا کیسا ہے، ارے اس میں نمک نہیں ہے، ارے اس میں تیل زیادہ کر دیا ہے، اجی وہ پھر بوٹیاں لے لے کے کرسیوں کے نیچے پھینکی جاتی ہیں تاکہ یہ ساری عزت ان کی لٹ جائے اور عزت لوٹ کے ہمیں ہاتھ۔ اگر ہم نے اللہ کے حبیب کے طریقے کو پسند نہ کیا تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر پیارے حبیب کا طریقہ پسند نہ آیا تو سمجھ جانا پھر اللہ بھی تمہارا محتاج نہیں، اللہ کو ضرورت ہی نہیں تمہاری۔ جو اللہ کے حبیب کی نقل کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو نہیں کرے گا اسے باہر کرے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ لوگوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ مجمع جمع ہوا ہے، اور جمع کرنے والے ہمارے علماء کرام، مسجدوں کے امام، جن کو اندر سے تکلیف ہے کہ سارے لوگ کیوں اللہ کے حبیب کی نہیں مان رہے، یہ کیوں ادھر نہیں آ رہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کس کی مان رہے ہیں، یہ کیا بن کر کے کھا رہے ہیں، یہ سارا درد جو ابھار مار رہا ہے وہ اس نے آپ ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ لہذا اس درد کو محسوس کرنے والا، اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا، جب اسے وہ پتہ چل جاتا ہے پھر وہ اللہ کے حبیب کے خلاف نہیں چلا جاتا، پھر تو وہ مر مٹتا ہے کہ ہمیں اب تک معلوم نہیں تھا، تو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، لیکن اب آج کے بعد سے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے، جب کوئی کہے گا چلو بارات میں تو ہم کہیں گے کہ ہم بھیک مانگا کھانا نہیں کھاتے، ہم عزت کے کھانا کھانے والے لوگ ہیں، اپنے دروازے پر بلاؤ گے 100 مرتبہ آئیں گے اور دوسروں کے دروازوں پر لے جاؤ گے ہر نہیں آئیں گے، کہ ہم نے تو ذلیل سمجھ رکھا ہے تم نے ہمیں،
ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ تم مانگا ہوا کھانا میں کھلاؤ؟ یہ کہنے والے اور اللہ کے حبیب کی بات ماننے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ اٹھا کے بتائیں گے کہ 12 سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، یقیناً